بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم فرماؤ، کیا اللہ کے سوا ایسے کو پوچھتے ہو جو تمہارے نقصان کا مالک نہ نفع کا، اور اللہ ہی سنتا جانتا ہے؟ تم فرماؤ، اے کتاب والو، اپنے دین میں نہ حق زیادتی نہ کرو اور ایسے لوگوں کی خواہش پر نہ چلو جو پہلے گمراہ ہو چکے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سیدھی راہ سے بہک گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ اس پہلی آیت کریمہ میں ہے کہ تم فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ایسے کو پوچھتے ہو جو تمہارے نقصان کا مالک نہ نفع کا۔ یہ ابطال شرک کی ایک اور دلیل ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ مستحق عبادت وہی ہو سکتا ہے جو نفع و ضرر وغیرہ ہر چیز پر ذاتی قدرت و اختیار رکھتا ہو۔ جو ایسا نہ ہو وہ اللہ مستحق عبادت نہیں ہو سکتا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نفع و ضرر کے بالذات مالک نہ تھے، اللہ تعالیٰ کے مالک کرنے سے مالک ہوئے، تو ان کی نسبت الواحیت کا اعتقاد باطل ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی سنتا اور جانتا ہے۔ مطلب اس میں یہ ہے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو ان میں معبود ہونے کا کوئی وصف بھی نہیں ہے، ان کا دوسروں کو نفع پہنچانا یا نقصان سے بچانا تو کجا وہ تو خود اپنے سے دشمنوں کے ظلم کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کرتے رہتے ہیں۔ وہ دعا کرتے رہے کہ اے اللہ تعالیٰ، مجھ سے مصیبت کا یہ وقت ٹال دے۔ پھر اس کے بعد اس سمیع و علیم کو چھوڑ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا معبود بناؤ تو اس سے بڑھ کر جہالت اور کیا ہوگی؟ اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی سنتا اور جانتا ہے۔ اور اس سے اگلی آیت کریمہ میں ہے کہ تم فرماؤ، اے کتاب والو، اپنے دین میں نہ حق زیادتی نہ کرو۔ یہود کی زیادتی تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت ہی نہیں مانتے، اور نصارہ کی زیادتی یہ ہے کہ انہیں معبود ٹھہراتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی خواہش پر نہ چلو، یعنی اپنے بد دین باپ دادا وغیرہ کی جو پہلے گمراہ ہو چکے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سیدھی راہ سے بہک گئے۔ اس آیت کریمہ میں ایک اور اہم حقیقت کی طرف اشارہ ہے، وہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ اس میں غلو اور مبالغہ کا اصل سرچشمہ کہاں ہے۔ قرآن پاک فرماتا ہے کہ یہ ان لوگوں کی پیروی سے آیا ہے جو پہلے ہی گمراہی میں مبتلا تھے۔ مسیحی تاریخ کا گہرا مطالعہ کرنے والے بخوبی جانتے ہیں کہ ان کے دین میں خرافات دو گروہوں کی طرف سے داخل ہوئے ہیں، ایک یہود اور دوسرا یونان کے بت پرست۔ اس مطلب پر گواہ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں مسیحی عالم ریورینڈر چارلس اینڈرسن اسکاٹ کا قول ہے، جس میں اعتراف کرتے ہیں کہ باپ، بیٹا اور روح القدس کی اصطلاحیں یہودی ذرائع کی بہم پہنچائی ہوئی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دین میں جو بھی خرابی آئی ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بار بار نصیحت فرمائی۔ حدیث مبارکہ میں ہے، مجھے اس طرح حد سے نہ بڑھانا جس طرح نصارہ نے مسیح علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام کو حد سے بڑھا دیا تھا۔ میں تو صرف اس کا بندہ ہوں، اس لیے تم مجھے اس کا بندہ اور رسول ہی کہو۔ صحیح بخاری میں ہے یہ بات۔ مگر مسلمانوں نے بھی اس قدر غلو کیا کہ اپنے ائمہ کو نبی کا درجہ دے کر ان کی بے دلیل بات پر عمل کو بھی واجب قرار دیا، اور جو ایسا نہ کرے اسے لا مذہب قرار دیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی صفات، اللہ تعالیٰ والی صفات ہونے کا عقیدہ اپنا لیا کہ وہ بھی ہر بات سنتے اور جانتے ہیں، اور کائنات میں ان کا بھی حکم چلتا ہے۔ بعض نے اللہ تعالیٰ اور رسول کو ایک ہی ذات قرار دیا۔ اگر کوئی ان کی تردید کرے تو کہتے ہیں یہ اولیاء کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، حالانکہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اولیاء کو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے مانتے ہیں مگر اولیاء کو نبی نہیں مانتے، اور رسول کو اللہ تعالیٰ نہیں مانتے، اور اس میں ہے جو پہلے گمراہ ہو چکے اور بہت سو کو گمراہ کیا اور سیدھی راہ سے بہک گئے، یعنی ایسے لوگ آخر وقت تک سیدھے راستے پر نہیں آئے، ان کے پیچھے مت چلو۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ گمراہیاں ان میں پہلے لوگوں کی تقلید کی وجہ سے آئی تھی، تم یہ کام مت کرنا۔ ایک چھوٹی سی دعا جو میں کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کرے، اور آپ سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائے، اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالحین اولاد عطا فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں بھی صحت و تندرستگی عطا فرمائے، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔